سر یہاں ایک اور سوال ابھرتا ہے، سول ملٹری ریلیشنز ہماری ہسٹری بڑی عجیب و غریب ہے۔ جنرل کیانی جی ایس کیو کے اندر بیٹھ کے سیکرٹریز کی میٹنگ چیئر کیا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب یہ امریکہ جا رہے تھے اسٹریٹجک ڈائلاگ کے لیے تو وہ جو ورکنگ پیپر تھا اس کے اوپر جنرل کیانی نے ورکنگ کی تھی۔ گورنمنٹ کی انکیپیسٹی کا بھی ایشو تھا اور ٹرسٹ فیکٹر بھی لیک کرتا تھا۔ ہو از دی باس ناؤ؟ آپ باس ہیں یا جنرل باجوہ باس ہیں؟ ندیم، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، فوج ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے۔ میں اگر پرائم منسٹر ہوں، میرا کام ہے گورننس چلانا۔ مجھے جدھر بھی کسی ادارے کی ضرورت پڑے گی اپنی گورنمنٹ چلانے کے لیے، میں اس کو استعمال کروں گا۔ جو سیکیورٹی میجرز ہوتے ہیں، ساری دنیا کے اندر ملٹری کا اس کے اندر سب سے بڑا سے ہوتا ہے۔ اب یہ جو افغانستان کی لڑائی ہے، آپ اوباماز وار پڑھ لیں، کتاب ہے ووڈ ورڈ کی، اس کے اندر وہ اوباما بیٹھا ہوا ہے جنرلز کے ساتھ۔ اوباما کہتا ہے کہ میں نے نکلنا ہے افغانستان سے کیونکہ مجھے نہیں نظر آ رہا آپ جیت رہے ہیں۔ وہ آگے سے جنرلز اس کو کنونس کر دیتے ہیں کہ جی اگر آپ یہاں سے نکل گئے تو وہ نیو یارک میں لڑائی ہوگی، اگر آپ یہاں سے نکل گئے آپ کو کہیں گے آپ فیل ہو گئے جنگ میں۔ تو اوباما جنرلز کی بات سن کے پھنس جاتا ہے افغانستان میں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جدھر سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں ساری دنیا میں فوج اس کے اندر، کیونکہ ان کی انگریس ہوتی ہے، ان کے پاس ایجنسیز ہوتی ہیں۔ ڈیسیژن آپ لیتے ہیں، فائنل اتھارٹی آپ ہیں۔ یہ پلیز ایک بات سمجھیں، فوج کا کام اب مثلا اب ہندوستان کے کشمیر کے افیئرز ہیں، ساری جو انسٹیٹیوشنل میموری ہے وہ فوج کی ہے۔ جس طرح فورن آفس ہوتا ہے، جو ہماری ڈپلومیٹک جتنے بھی دنیا کے اندر ڈپلومیسی ہوتی ہے، انسٹیٹیوشنل جو میموری ہے وہ فورن آفس میں ہے۔ تو میں کبھی بھی کسی سے کوئی بھی ملک اگر میں نے جانا ہو اس سے پہلے مجھے فورن آفس پوری بریفنگ دیتا ہے کہ یہ پچھلے 10 سال میں ایسے 20 سال پہلے یہ ہمارے یہ تعلقات ہیں۔ اسی طرح جدھر سیکیورٹی میجرز ہوتے ہیں ادھر، کیونکہ افغانستان ایک سیکیورٹی ایشو بنا ہوا تھا، اب اللہ کا کرم ہے کہ اب ہم صحیح طرف جا رہے ہیں، تو ادھر فوج سے سب سے زیادہ رائے لیا جاتی ہے۔ ہندوستان کا ایشو سیکیورٹی ایشوز بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ہندوستان یہاں دہشت گردی کرتا ہے، بلوچستان میں کرتا ہے، کراچی میں کرتا ہے، ہمیں پتہ ہے وہ سپانسر کرتے ہیں ٹیررسٹ۔ تو اس لیے فوج کی آپ کو اوپینین لینی پڑے گی۔ لیکن کیونکہ ہماری گورنمنٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم نے امن کرنا ہے، ہم نے امن پاکستان میں لے کے آنا تاکہ ہم اپنی معاشیت کو اٹھا سکیں، تو فوج نے پوری طرح مجھے سپورٹ کیا۔ اب یہ بڑا آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں یہ بڑی ڈینجرس گیم ہو رہی ہے، یہ جو نواز شریف کھیل رہا ہے یہ بہت ایک خطرناک پاکستان کی کے خلاف گیم کھیل رہا ہے۔ یہی الطاف حسین نے کھیلی تھی۔ ان کے پیچھے 100% میں آپ کو واضح کہتا ہوں کہ اس طرح ہندوستان اس کی پوری مدد کر رہا ہے۔ اس میں کس کا انٹرسٹ ہے کہ پاکستانی فوج کمزور ہو؟ ہمارے دشمنوں کا۔ کون بیٹھا ہوا ہے امریکہ کے اندر جو ہندوستان لابی کو اپنا بڑا ڈیموکریٹ بن رہا ہے پاکستان کی فکر میں؟ حسین حقانی، وہ وہاں باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ پوری کیمپین چلاتا ہے وہاں باہر بیٹھ کے۔ یہاں جو بیچارے نادان لبرلز بنے ہوئے ہیں وہ بھی اپنی جی ہم فوج کے اگینسٹ ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں خدا کے واسطے آنکھیں کھولو اپنی۔ لیبیا سے شروع ہو، سیریا جاؤ، عراق کا دیکھو کیا حال ہوا، افغانستان کا دیکھیں کیا حال ہوا، یمن میں کیا ہو رہا ہے۔ یار یہ ساری مسلمان دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے، ہم کیوں بچے ہوئے ہیں؟ اگر آج ہماری پاکستانی فوج نہ ہوتی اس ملک کے، میں آج آپ کو رائٹنگ میں دینا 3 ٹکڑے ہوئے ہوتے۔ ہندوستان کے تھنک ٹینکس باقاعدہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو توڑنا ہے۔ ہمیں جو آج ہم بچے ہوئے ہیں ہماری فوج کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔ یہ جو کیمپین پوری چلا رہے ہیں فوج کو ذلیل کرنے کا، کمزور کرنے کا، انٹرنیشنلی کیمپین چلاتے ہیں۔ میں پاکستان کی تاریخ میں پہلا آدمی ہوں جو 5 جگہ سے الیکشن جیتا ہوں، 3 صوبوں سے الیکشن جیتا ہوں۔ میں وہ آدمی ہوں جو کسی فوج کی نرسری میں نہیں پلا تھا، جس طرح نواز شریف پلا تھا یا ذوالفقار علی بھٹو۔ ایک سیولین تھا، باقی سارے جنرل سے ایوب خان کی کیبنٹ میں۔ میں تو اپنے پیر پہ 22 سال سٹرگل کر کے آیا ہوں۔ میں پبلک کو موبلائز کر کے آج یہاں پہنچا ہوں۔ کوئی پاکستان میں ایسے نہیں آیا۔ مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے فوج سے۔ میری تو فوج کووڈ میں جب کرونا کے اندر مسئلہ آیا ہمیں پوری، کیونکہ ان کی اس وقت ہوا کیا، یہ جو لوگوں نے کیا ہے یہ ملک میں، یہ جو سو کالڈ ڈیموکریٹ چوری کرتے ہوئے سارے انہوں نے پاکستان کے ادارے تباہ کر دیے۔ ندیم آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کے اندر
پیناما ٹرائل میں جسٹس کھوسا نے سپریم کورٹ میں کہا کہ سارے پاکستان کے ادارے تباہ ہو گئے, مفلوج ہو گئے. تو ہمارے پاس ایک ادارہ تو بچا ہوا ہے جو اس وقت انٹیکٹ ہے, اور وہ ہے فوج. تو فوج سے ہم پوری مدد لیتے ہیں. ہم نے کرونا کے دوران پوری مدد لی. اللہ کا کرم ہے کہ آج جو دنیا ہماری تعریف کر رہی ہے اس میں بہت بڑا ہاتھ پاکستانی فوج کی آرگنائزیشن تھی. ہم نے ان سے پوری مدد لی. جس طرح ہم نے یہ ٹڈی کے اوپر مدد لی, جس طرح جب کراچی میں نالے سا اگر وہ نہ میں این ڈی ایم اے کو بھیجتا اور نہ فوج پوری موبلائز ہوتی وہاں تو اس سے زیادہ پانی آ جانا تھا. مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. میں ایک ڈیموکریٹک پاکستان کا وہ ڈیموکریٹ ہوں جو کسی نرسری میں نہیں پلا, اپنے پیر پہ کھڑے ہو کے زیرو سے شروع کر کے محنت کر کے یہاں پہنچا ہوں. مجھے تو کوئی فوج سے پرابلم نہیں ہے. میرے لیے تو وہ ایسٹ ہے فوج.